السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میں ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، آج ہمیں پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے قومی سیاست میں سنجیدگی کے فقدان پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے عام انتخابات سے عوام کی کیا توقعات وابستہ ہیں، کیونکہ جب بھی الیکشن کا موسم قریب آتا ہے تو عوام کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے نمائندے ان کے درمیان ان کے حلقے میں موجود ہوں. لیکن یہاں تو سیاستدان ابھی تک ڈرائنگ روم کی سیاست سے ہی باہر نہیں نکل رہے. تو ایک تو سنجیدگی کیوں طاری نہیں ہو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی توقعات، ان دونوں معاملات پر ہمیں ڈسکشن کرنی ہے. یا سب پولیٹیکل پارٹیز کے طرز سیاست میں کتنی سنجیدگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نقطے بھی نکالیں، تنقید بھی کریں. ہمارا کام نہیں ہے سرٹیفکیٹ جاری کرنا کہ کوئی فلانی پارٹی سنجیدہ ہے یا نہیں ہے، یا عوام کیسے ہیں یا نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام ہے تو اس میں آخری فیصلہ جو ووٹر ہے، عوام ہے، اس کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی 2016 میں امریکہ میں ایک ایسے شخص صدر منتخب ہوئے جس کے بارے میں کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. وہ کیا تھے؟ ریل اسٹیٹ، جیسے یہاں پاکستان میں بہت بڑے ٹائکونز ہیں، وہ ایک ریل اسٹیٹ ٹائکون تھے. وہ عالمی مقابلہ حسن کروایا کرتے تھے. ٹی وی سٹار تھے، وہ ان کا بڑا پاپولر شو تھا. سیاست میں کچھ امریکی عوام نے ان کو منتخب کر لیا. یوکرین کے صدر جو ہیں ولادیمیر زیلنسکی، یہ کامیڈی ایکٹر تھے. باقاعدہ جو ہمارے سٹیج ڈراموں کے نہیں ایکٹر ہوتے، معیار ان کا اونچا ہوگا، لیکن کامیڈی ایکٹر تھے، ٹریجک ہیرو نہیں تھے. کھڑے ہوئے، یوکرین کے عوام نے ان کو منتخب کر لیے. جنگ ہے، بڑی مشکل صورتحال ہے، اپنی قوم کی وہ قیادت کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں جو دیکھنا چاہیے، بھائی عوام جو چوائس کرتی ہے، آپ اس کو آپ چوائس دیں. سیاسی پارٹیز میں سنجیدگی ہے یا نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹیز کا اپنا وہ جو ہے درد سر ہے. اچھا، عوام نے دیکھنا ہے کہ کیا کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور میں چیز بتاتا ہوں. یہ ابھی قطر میں کلائمیٹ سمٹ ہوئی ہے. آپ کی نظروں کے سامنے وہ فوٹو گزری ہوگی کہ کنگ چارلز اور ہمارے وزیر اعظم کہیں وہاں پہ کھڑے ہیں. اب پاکستانی ہونے کے ناطے وہ جو اس کی وہ جو ہے وہ جو اس پک کی جو طرز ہے، پاکستانی ہوتے کے ناطے آدمی پہ شرمندگی طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کوئی کمزوری ہے یا یہ ہے، پر آپ جب ایسے پکڑ کے آگے کر دیتے ہیں، پھر جس کام کے لیے ہوتے ہیں، جس سٹیج پہ سربراہ مملکت یا وزیر اعظم مملکت کو ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیڈر میں بنیادی صفت کیا ہونی چاہیے؟ ذہانت بعد میں آتی ہے، فطانت بعد میں آتی ہے. بنیادی صفت ہے کہ وہ دیانتدار ہے یا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اس میں دیانت نہیں ہے تو وہ کسی قابل نہیں ہے. یہاں پہ پاکستانی عوام کو پتہ نہیں ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا کہ بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں، انہوں نے اپنے سرکاری عہدوں کو استعمال کر کے کیسے دولت اکٹھا کی. یہ ایک آدمی نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے. ان کے بارے میں دولت اکٹھا کرنے کی طریقہ کار پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. کم از کم یہ تو کوئی دیانتدار بھی ہے یا نہیں ہے. پاکستانی عوام کو نہیں پتا کہ امریکی صدر کے سامنے ہمارا کوئی سربراہ حکومت جاتا ہے، اسے 4 جملے کہنے ہوتے ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتا. یار یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے، آپ وہ دیکھیں، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. آدمی کو شرم آ جاتی ہے. آج میں نے آپ کو کنگ چارلز اور اس کا بتایا ہے، اپنے وزیر اعظم کا. کون سا پاکستانی شخص ہے، کوئی میں نام نہیں کسی کا لوں گا، کہ برطانیہ میں جس کی پذیرائی اور کوریج برطانیہ کے شاہی خاندان سے زیادہ ہوتی ہے. پر ہم تو یہ کچھ معیار تو بنا لیں نا، کہ ہم نے دیکھنا کیا ہے.
اور دیانت بنیادی چیز دیانت ہے یا نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے نا یہاں دیانت دار ہے کون؟ جو بھی منصب پر آتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ بے نقاب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا صلاحیتیں آئی ہیں. سلمان صاحب، عوام کی توقعات کی ہم بات کر رہے ہیں اور سیاستدانوں کے سنجیدہ طرز عمل کی. دیکھیں، یہ بہت اچھی بات آج کی گئی ہے کہ ہمیں یہاں پر کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے کہ قومی سیاست میں سنجیدگی کا فقدان کیوں. اگر پاکستان کے اہل سیاست میں سنجیدگی ہوتی تو پاکستان اس نیچ پہ کھڑا ہوتا. پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. دیکھیں، آپ لیڈرشپ کی خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں تو ابھی جیسے کہا گیا کہ جی وہ دیانتدار ہونا چاہیے. ویسے تو ہماری اسلامی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بدترین دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. پھر پولیٹیکل لائف میں ہمارے لیڈر جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بنا بھی، اور ان کے مخالفین بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے نظر آتے تھے. پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط کیوں نہیں ہو سکی اور کیسے ہوتی تھی؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب آپ نے جمہوری سسٹم چلانا ہے تو دنیا کی جب مثال دی جاتی ہے تو وہاں پر جو پارٹی سسٹمز ہیں نا، وہ پارٹیز ایک منشور قوم کے سامنے پیش کرتی ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم فلاں شعبے میں یہ اقدامات کریں گے، اور انالائز کیا جاتا ہے وہاں پر کہ جی کیا یہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیا ان کی ترجیحات درست ہیں، کیا یہ اقدامات کر پائیں گے. اور ہم نے اپنی لائف میں دیکھا ہے پاکستان میں بڑے اچھے پولیٹیشنز رہے ہیں کہ یہ گالی گلوچ کا رجحان نہیں تھا. یہ کیوں کر آیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اور پاکستانی قوم ایک خوبصورت قوم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری نئی نسل جو ہے دنیا کی سارے ملکوں پہ آپ نظر ڈالیں ان سے زیادہ ذہین ہے. پاکستانی نوجوان نسل کے اندر بھی نفرت پیدا کی گئی، عوام کے اندر بھی ایک ٹکراؤ تناؤ، اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے بحث نہیں کر سکتے ایشو پہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی سسٹم پہ، جمہوری سسٹم پہ ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آج کل الیکٹیبلز کے گرد گھوم رہی ہیں؟ بھئی ان پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ ایک زمانے میں نظریاتی لوگ ہوتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نظریاتی لوگوں کو بھی پارٹیز ٹکٹ دیا کرتی تھی، پیسے دیا کرتی تھی الیکشن لڑنے کے لیے. اب ساری پارٹیز وہ الیکٹیبلز لے لیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے لوگ پیسہ چل رہا ہے، پیسہ آپ دیکھیں. آپ جو الیکشن کمیشن نے جو چیزیں انہوں نے کہا جی 50 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکے گا. کیا پاکستان کے الیکشن کمیشن کو یہ نہیں پتا کہ ایک الیکشن، یہ یاد صاحب سے پوچھ لیں کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ایم این اے کا ہے وہ صرف الیکشن والے دن اس کے اخراجات، پولنگ اسٹیشن، کھانے، اپنے عملہ لانا، اس پہ 50 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پھر عام آدمی یا سیاسی کارکن کا تو پاکستان کے جمہوری سسٹم میں کوئی رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں سنجیدگی تبھی یہ ظاہر ہو سکتی ہے جب تک پاکستان کی لیڈرشپ، وہ کل پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایسے لوگ ہیں جو لیڈرشپ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے گالی گلوچ کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. اور میں نے بڑے احساس سے کہا تھا کہ جب لیڈرشپ خود یہ کام کر رہی ہو تو پھر کیا اثرات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور اب بھی جب ہم یہ روز کہتے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف کیسے جا سکتا ہے، بھرپور پوٹینشل موجود ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ اگر پاکستان کے اندر ہوتی اور اسے پاکستان کے عوام کا خیال ہوتا، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہوتا، تو پاکستان کی یہ کیفیت ہوتی کہ لوگ امیر ہو گئے اور ملک غریب ہے، ملک قرضوں پہ چل رہا ہے اور قرضے لے کے قرضوں کی سود ادا کیا جاتا ہے. اس کیفیت کو پہنچانے کی ذمہ داری پاکستان کے سیاستدانوں کو لینی چاہیے. اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں سکت ہوتی تو وہ چور دروازے استعمال نہ کرتے. اور چور دروازوں سے اقتدار میں آنے والے جب اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں قومی سیاست میں سنجیدگی کا فقدان ہے، یا جیسا کہ کہا گیا ہمارے دونوں معزز پینلسٹ کی جانب سے کہ یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ دیکھیے، سنجیدگی سے آپ کی کیا مراد ہے کہ کہا نہ ماریں، آ کے بیٹھ جائیں چپ کر کے اور آپ کو ارسطوٹل کا کوئی کتاب سے کوئی پیس پڑھ کے سنا دیں یا کسی اور عوامی ایشوز کو ایڈریس کریں نا، عوامی ایشوز پر کام کریں. اس کا تعلق سنجیدگی سے نہیں ہوتا. دیکھیے، پاکستان میں اس لیے سنجیدہ نہیں ہے کہ سنجیدگی کا ماحول نہیں رہا ہے، اور جو کلچر ہے سیاست کا وہ بدل گیا ہے. جب آپ پرانے لیڈرز کی بات کرتے ہیں
تو اس زمانے میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ پہ جو ٹاپ پہ جو آپ پہنچتے تھے وہ بڑی جد و جہد کے بعد, بڑی سٹرگل کے بعد پہنچتے تھے. آپ ذرا لیڈرز کی ہسٹری کو تو پڑھیے نا, جو لوگ آپ کے 60s اور اینڈ آف 60s تک رہے ہیں, ذرا ان کو دیکھیے ان کا کیریئر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں قائد اعظم کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے اور کہاں پہنچے تھے. لیکن اس وقت ہماری جو لیڈرشپ کی ایک اچھی خاصی کیٹیگری وہ ہے جو اوور نائٹ پہنچی ہے. وہ لیڈرشپ ہے جو آپ کو یا تو وہ آپ کو ملے گی لوکل کونسل میں. پہلے زمانے میں جو لوکل کونسل تھے اوور نائٹ یہ پہنچ گئے نیشنل اسمبلی پہ. تو جو سوچ کا فریم ورک, دیکھیے سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا تعلق ہے سوچ کا فریم ورک کیا ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور وہ آنیسٹی والی بات کیا. آنیسٹی والے سے مجھے خیال آیا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہمارے گورنر جنرل بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, ان کے متعلق یہ تھا کہ جب وہ گورنر جنرل تھے اگر وہ خط لکھتے تھے نا ذاتی تو اس پہ ٹکٹ اپنی جیب سے لگواتے تھے, اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے بھائی سے پیسے منگواتے تھے اس لیے کہ تاکہ وہ ذاتی خرچ کو پورا کر سکیں. آج آپ سوچ سکتے ہیں کوئی پرائم منسٹر ہمارا اس قسم کا فرق ڈھونڈے گا کہ یہ پبلک ڈومین ہے, یہ اس کا پرائیویٹ ڈومین ہے. یہ تصور ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کلچر سکھاتا ہے, یہ چیزیں آپ کو ماحول سکھاتا ہے. آج جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو 1985 کے بعد کی لیڈرشپ ہے, ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے 1985 پاکستان کی سیاست میں. جو 1985 کی سیاست ہے اس کے بعد کے جو لیڈران ہیں ان کے پولیٹیکل کیریئر کو بھی پڑھیے, یا آپ یوں کیجئے کہ پاکستان کی جو کیبنٹس بنی ہیں 1985 سے لے کر 2023 تک جو منسٹرز ہوئے ہیں ان کا سی وی اٹھائیے, اور جو پاکستان کے 47 سے لے کر آپ کہہ لیجئے چلیے 69 تک کہہ لیجئے جو منسٹرز بنتے ہیں ان کا سی وی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جو فرق آپ کو نظر آئے گا ٹریننگ کا, بیک گراؤنڈ کا, وہی فرق ہے جو یہ ایشو کھڑا کرتا ہے سنجیدگی کا اور غیر سنجیدگی کا. اصل بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے. باقی رہا مسائل کو جو ایڈریس کرنا ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کے رویے پہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کس چیز کو آرٹیکولیٹ کرتی ہے. آج پالیٹکس بزنس ہے پاکستان میں. میں اگر پالیٹکس میں ہوں, اگر میرا 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر, اگرچہ یہ رقم تھوڑی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اگر میں الیکٹ ہو جاتا ہوں تو کم از کم اس سے اگلا میں ڈبل کروں تاکہ یہ پورا ہو جائے اور اگلے الیکشن کے لیے میرے پاس پیسے آ جائیں. اور چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے عام آدمی کو پیسے دینے پڑتے ہیں. کبھی تو اس کو آپ رشوت کہہ لیں, لیکن بہت سی رشوت نہیں ہوتی, وہ سہولت کاری کے آپ پیسے دیتے ہیں کہ آپ خجل خوار ہوں گے دفتروں میں صبح سے شام تک, ایک ہفتے تک ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کا کام کروا دوں گا, واقعی وہ کام آپ کا کروا دیتا ہے. یہ جو فیسیلیٹیٹر کا جو انسٹیٹیوشن پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے یہ پچھلے 30-40 سال کا فیسیلیٹیٹر ہے. اس زمانے میں سے اور بڑے طریقے تھے پیسے بنانے کے, آج اور طریقے ہیں. تو یہ ماحول ایسا ہے کہ سنجیدہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے صاحب آپ کی نظر میں یہ فقدان کب کیسے کون پر کرے گا؟ دیکھیں کرنا تو سیاستدانوں نے ہے. اگر آپ جمہوری نظام آپ کو درکار ہے, اور ہم نے باقی سارے تجربے تو کر لیے, جو ناکام تجربات ہمارے ثابت ہوئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے, ہر قسم کا تجربہ یہاں پہ کیا گیا ہے. مارشل لاء بھی ہم نے دیکھے, ہائیبرڈ نظامیں بھی ہم نے یہاں پہ دیکھی. تو اب جب تک صاف ستھری اور نکھری اور بالکل آلودگی سے پاک جمہوری سسٹم آپ نہیں دیں گے تو ہم اسی طرح کہتے رہیں گے, چیختے چلاتے رہیں گے, لیکن مسئلے ہمارے حل نہیں ہوں گے. ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام سیاستدان جو ہے وہ سارے کے سارے برے ہیں. اور موجودہ لاٹ میں دیکھ 2006 کا ہی جو دور, جو مشکل دور تھا وہ بھی, لیکن اس وقت جو ایک شائستگی سے میثاق جمہوریت کی گئی, اس پہ بدقسمتی سے شہید بینظیر بھٹو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے, حیات نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ میثاق کرنے والے ایک لیڈر اب بھی موجود ہے, پاکستان میں موجود ہے. ہمیں ان وجوہات پہ توجہ دینی چاہیے کہ آیا اس لیڈر کا مزاج بدل گیا ہے کہ نہیں, ہمارے جو جمہوری اور سیاسی نظام کا جو مزاج ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے.
اگر اس وقت دو بدترین مخالف سیاسی وہ ایک دوسرے کے ساتھ 2006 میں بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل پہ ایک ہی بات کہنے پہ اگر متفق ہو سکتے ہیں تو اس وقت کیا افتاد پڑی ہے کہ اس میں ایک فریق بھی موجود ہے، وہ جماعت بھی موجود ہے، وہ لیڈر بھی موجود ہے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ دیکھیں لیڈر ریڈی میڈ نہیں ملتے، لیڈر بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی آبیاری کی اور کسی گملے سے ایک بندے کو لا کے بٹھا دیا۔ اور جو ایاز صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں ہم نے بھی مسخروں کو تو چیک کر لیا ہے نا، 1985 کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی بھی ہم نے کون سی وہاں پہ اتنی بڑی کوئی بڑا تیر ہم نے چلایا تھا، اس سے پہلے کون سا آئیڈیل ہماری کنڈیشن تھی، آدھا ملک تو ہم 1985 سے پہلے گنوا چکے تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں خود یہی بات ہے کہ وہ انہوں نے بھی اپنے کوٹ کو جب چیک کیا تو اس میں بھی کوٹے سکے موجود تھے، لیکن اچھے لوگ بھی تھے جس طرح خواجہ ناظم الدین کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن پھر غلام احمد کی بھی بات کرے، پھر اسکندر مرزا کی بھی بات کرے۔ جب تک ہم جو ہے مستقبل کی فکر کی بجائے ماضی ہی میں غلطا رہیں گے تو یہی صورتحال ہماری ہوگی۔ جمہوری نظام جو ہے ایک چلتے ہوئے مسلسل عمل کا نام ہے، یہ اس طرح ایک دن میں جو ہے آپ کے اس کے ثمرات نہیں مل سکتے۔ جمہوریت ہمارے تمام مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن ہمارے مسائل کی جانب ایک رستہ ضرور ہے۔ اب آپ نے جمہوریت کو کب چلنے دیا؟ کیا ہم آپ سیاستدانوں پہ تمام الزام ڈالے اور ان کو مورد الزام ٹھہرائے؟ میں کسی ایک سیاسی جماعت کی یا کسی ایک سیاسی لیڈر کی بات نہیں کرتا، لیکن جب آپ ان کو سیاست کرنے ہی نہیں دے رہے، جب آپ ان کو جمہوری نظام میں وقت فراہم ہی نہیں کر رہے، پھر آپ ان سے گلہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ایک راستہ ہے، اور جمہوریت میں ہم نے دیکھا، اور ایاز صاحب نے بھی بات کیا، ایاز صاحب آپ نے عوام کا ذکر کیا کہ عوام کی چوائس ہے، عوام کو منتخب کرنے دیا جائے۔ آپ چونکہ عملی سیاست کر چکے ہیں، الیکشن کیمپینز بھی آپ نے لڑی ہیں، عوام کے سامنے بھی گئے ہیں، عوام کی نبض پہ یقیناً آپ کا ہاتھ ہوتا ہوگا۔ عوام کی کیا توقعات ہوتی ہیں ایسی سیاسی جماعتوں سے جو آپس میں لڑ رہی ہیں، یا جن جماعتوں میں سنجیدہ کارکن ہیں لیکن وہ بالکل کارنر ہیں یا ناراض ہیں یا پھر ادھر ادھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ عوام کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسے نمائندوں سے؟ سیاست کا مقصد ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر حکمرانی آپ کو فراہم ہو۔ سیاست یہ سارا جو ہوتا ہے، اینڈ اس کا جو ہے نصب العین جو ہے وہ بہتر حکمرانی ہے کہ معاشرے کا نظام کس طریقے سے چلے۔ جب ہم یہ سنجیدگی وغیرہ لے آتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا ڈسکشن کو سائڈ ٹریک ہم کر دیتے ہیں۔ اناج یا گندم یا کوئی فصل صاف کرنی ہو تو وہ چھلنی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ چھلنی آپ کریں گے تو اس کا وہ جو ہے اناج سے زیادہ وہ ہو جائے گا اور آپ کو اناج ملے گا۔ سیاست میں چھلنی کا کام الیکشن کرتے ہیں، اور آپ جب کرتے جائیں گے شاید اس سے کوئی بہتر چیز نکل آتی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بطور آزاد مملکت ہندوستان نے اپنی بیشتر زندگی میں کانگریس کی حکمرانی کو پذیرائی بخشی اور قبول کی۔ ایک پھر وقت آیا جب ہندوستان کے عوام جو ہیں کانگریس سے اکتا گئے، اور پھر یہ ہمارے پاس یہ بی جے پی اور دوسرے آ گئے ہیں۔ اب ان کو بھی سامنا الیکشنز کا ہو رہا ہے۔ اب ریاستوں کے الیکشن ہو رہے ہیں نریندر مودی کی جماعت کو سامنا، اور پھر اگلے سال جو ہے وہ تیسری بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہے۔ ہمارے ایک تو وہ اور کوئی ذریعہ چھلنی کا سیاست میں ہوتا نہیں ہے، اور کم از کم ہمارے جیسے ملک میں جس کو آزادی، ہم نے جمہوریت اپنے آپ کو عطا نہیں کی تھی۔ جمہوریت ایک سسٹم تھا، وہ انگریز حکمرانوں نے دیا تھا، ہمیں وہ ورثے میں ملا، اور مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت سن 46 میں وہ کسی فرمان سے نہیں ملی تھی، وہ سن 46 کے انتخابات سے ملی تھی۔ 1936 کے انتخابات تھے یا 37 کے، وہ بالکل مختلف تھے، مسلم لیگ کی وہ حیثیت نہیں بنی تھی۔ 10 سال میں جب 46 میں بنی تو پھر تقسیم ہندوستان ناگزیر ہو گیا 46 کے الیکشن کے بعد۔ تو یہاں بھی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا جو لیسن ہے پاکستانی تاریخ کا، کہ نارمل سیاسی پروسیس کو جب بھی روکنے کی کوشش کی گئی ہے،
جب بھی وہ جو ایک دریا کا پانی ہے اسے ڈیم کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں جائے تو اس سے نقصانات ملت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نقصانات قوم ہوئے ہیں۔ سلمان صاحب ہم بات کریں عوام کی توقعات کی. ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی نئی لیڈرشپ بھی آئی ہے، اس سے پیدا شدہ توقعات عوام کی کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ابھی جو بات کی گئی ہے وہ ہے ایک آئیڈیل جمہوریت کے حوالے سے، اور آئیڈیل جمہوریت کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، لیکن آج کی سیاست سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو آج کی سیاست اس سے بالکل مختلف ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک الیکشن میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس زمانے میں پی ٹی وی پہ ان کے انٹرویوز آیا کرتے تھے. اب تو میرا خیال ایسی کوئی بات ابھی تک تو مجھے نہیں پتا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی اپنا منشور پیش کیا ہو، البتہ ان کی کمیٹیز کام کر رہی ہیں. جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے، پی ٹی آئی پاکستان کی ایک ریئل پولیٹیکل فورس ہے، اور کل بھی یہاں پر جو بات ہوئی تھی کہ اچھی بات ہے کہ وہ آئین اور قانون کی طرف واپس گئے ہیں. اور میں نے بھی ایک ریزرویشن ظاہر کی تھی کہ آپ ایک پارٹی کے الیکشن پہ اعتراض کر رہے ہیں جبکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اسی طرح کا الیکشن ہی ہوتا ہے. اور وہ الیکشن میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر تو مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں، آپ الیکشن کے اندر شفافیت چاہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آپ یہ نہیں چاہتے. وہاں پر آپ اپنی من مرضی کے بندے، اور اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہوتی. پی ٹی آئی نے بڑا اچھا راستہ اختیار کیا ہے. عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں. اب جو پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ آئی ہے وہ ایک وکیل ہے، اور کل یہاں کہا گیا، میں نے حامد خان صاحب کو کوٹ کیا تھا کہ میں نے حامد خان صاحب کو ایک ٹی وی پہ سنا، اس لیے کہ وہ ایک نامور قانون دان ہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اور میں اور بھی لوگوں کو جانتا ہوں. اس میں صرف میرا کوئی اس پہ اعتراض والی بات نہیں کہ پارٹی کے اندر بڑے سنجیدہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص اگر 1 سال یا 2 سال یا 5 سال، میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتا، لیکن بات یہ کہ آپ کو اپنی پولیٹکس پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ وابستہ رکھنی چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی آ کے پولیٹیکل پارٹی کو سونپتے ہیں، اور امیدیں کیا لگاتے ہیں. آپ بار بار وہ جو سوال کر رہی ہیں کہ جو عوام جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتی ہیں کہ جی آج کل کیا حالات ہیں لوگوں کے، کہ گھر کا، مجھے بتائیں کہ ایک شخص اگر حلال طریقے سے کما رہا ہے، کوئی بھی مشکل ہے گزارا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ 15 دن سے زیادہ سیلری میں گزارا کر سکتا ہے. کسی کو اس بات کا احساس ہے؟ سب آپس کے سکور سیٹل کر رہے تھے. ماضی کے اندر میں نہیں جانا چاہتا کہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، ایک لیڈرشپ کو آپ، میں سمجھتا ہوں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے وہ ساری فلم آج چل رہی ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں ہو رہی. تو کیا پاکستان کے سیاستدان تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے پاس باصلاحیت لوگ تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے کرپشن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جب ایک آفس کے اندر، جب ہم لوگ جرنلزم میں آئے، کسی ایک آفس میں 1 یا 2 بندے ہوتے تھے. آج آپ کسی دفتر میں جائیں، کوئی مجھے آ کے بتا دیں کہ فلاں دفتر میں بغیر رشوت سے کام ہوتا ہے، اس لیے کہ رشوت کا رجحان کیوں عام ہوا، کوئی چیک ہی نہیں ہے. اور یہ درست کہا گیا کہ جب ایک آدمی کروڑوں روپے دے کے الیکشن لڑ کے آئے گا تو اگر تو اس کے حلال کے ہوئے تو کیسے. تو بات یہ کہ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ درست نہیں ہوگی، اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی، نظریات اور خیالات اور جذبات اور احساسات کے حوالے سے یکسو اور سنجیدہ نہیں ہوگی، آپ کا رخ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں پولیٹیکل پارٹی سے عوام کی توقعات؟ دیکھیے، عوام کی توقعات تو وہی ہیں جن کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے، کہ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک منصفانہ حکمرانی جو ہے فیئر گورننس، اور گورننس، گڈ گورننس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو ریاست کے ذرائع ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، ان کا آپ صحیح استعمال کریں، آنیسٹلی، ایمانداری سے استعمال کریں، صرف بڑے لوگوں کی فلاح کے لیے نہ کریں، بلکہ ریاست اگر چاہتی ہے کہ عوام ان سے جو ہے ریاست سے آنیسٹ ہو اور ریاست کے خلاف کوئی کام نہ کرے، تو عوام بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست ان کی بہتری کے لیے کام کرے گی. یہ سمجھنا کہ ریاست ڈنڈا چلائے گی اور عوام جو ہے وہ سر جھکائے، جو ہے بس اوبیڈینٹ، یورس موسٹ اوبیڈینٹ ہمبل سرونٹ، جو برٹش دور کا ایک فکرہ ہوا کرتا تھا، اس طریقے سے بیہیو کرے، وہ ممکن نہیں ہے. اگر ریاست نے چاہنا ہے، اگر ریاست نے کامیاب ہونا ہے، سیاست نے کامیاب ہونا ہے، حکومت نے سرخرو ہونا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے
کہ یہ سب مل کے عوام کے ان معاملات کو ایڈریس کریں جو عوام کی مشکلات کا باعث ہیں، جس سے ان کی تاکہ عوام یہ محسوس کرے یہ حکومت، یہ ریاست ان کی ہے، یہ نہ محسوس کریں کہ اس حکومت سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا اس ریاست سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے اس ریاست میں رہتے ہیں، کسی اور ریاست میں رہ رہے ہوتے، کیوں لوگ باہر جانا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ ضروری ہے عوام کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کیجئے اور انہیں کوئی ایسی چیز بتائی جائے کہ ہم آ کر یہ کریں گے آپ کے لیے. لیکن صافی صاحب، خیبر پختونخوا کے عوام کی کس سے کیا توقعات ہے؟ کیونکہ ہم نے پرویز خٹک صاحب کو ابھی سنا، وہ تو بڑی پیشگوئی کر رہے تھے کہ آئندہ سی ایم کے پی کے وہ ہوں گے اور تمام پارٹیاں ان کے پیچھے لگی ہوں گی. کیا عوام یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پیچھے لگی سے دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی تو یہی خواہش ہے. جی پرویز خٹک صاحب تو یہی چاہتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، اور ان کی خواہش ہے، اس کے لیے تو انہوں نے اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کو بھی خیر بات کہا ہے. لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہے. پرویز خٹک صاحب اگر نوشہرہ ہی سے جیت جائے تو بڑی بات ہوگی. ہاں اگر کوئی انہونی ہو جائے اور کوئی غیبی مدد انہیں میسر ہو تو بن بھی سکتے ہیں. پہلی بھی وہ ایک دفعہ اس صوبے پہ حکمرانی کر چکے ہیں. لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہے. پرویز خٹک صاحب کے لیے بہت مشکل ہے. ان کے ساتھ جن لوگوں نے آنا تھا، جو وہ توقع کر رہے تھے، وہ اسد قیصر بیچارے ایک دن جیل سے نکلتے، دوسرے دن دوسرے جیل میں ان کو ڈالا جاتا ہے. کل ان کی ضمانت ہو گئی تھی، آج مردان پولیس نے اس کو دوبارہ جیل بھجوا دیا ہے. جو وہاں پہ وہ شاہ فرمان کی ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں معلوم، جو ایاز صاحب کے پسندیدہ ہے، جن کے بڑے بال تھے اب چھوٹے ہو گئے ہیں. علی امین صاحب کا ہمیں نہیں پتہ، مراد سعید صاحب کہاں ہے کسی کو کوئی علم نہیں. وہ جو شوکت صاحب ہے اس کا کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے. تو ایسے الیکشن یا ایسے وزیر اعلیٰ میرے خیال میں اتنی آسانی سے نہیں بنے جا سکتے، اور اگر بنانے والے بنانا چاہیں گے تو وہ تو ایک الگ طریقہ اختیار کیا جائے گا. آج ایمل ولی کو میں سن رہا تھا، وہ انہوں نے اپنے جیب سے پشتون کارڈ نکال دیا. مولانا صاحب جو ہے ہاتھ میں مذہبی کارڈ لہرا رہے، ادھر سندھ سے جو ہے سندھ کارڈ لہرایا جا رہا ہے. پنجاب سے جو ہے پنجاب کی پگ بھی جو ہے وہ بھی اونچی ہونی جا رہی ہے، اور بلوچستان تو پہلے سے آپ کے سب اپنی اپنی دھنوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے اسرائیل کے مظالم کی. 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. شدید بمباری میں 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور 400 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے. ایاز صاحب، کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ پہلے ہونے والی جنگوں سے مختلف ہے، کیونکہ پہلے کوئی جنگ اتنی طویل نہیں ہوئی. یہ مختلف جنگ کیا مختلف نتائج برآمد کروا سکتی ہے؟ دیکھیں تباہی تو وہاں ہو رہی ہے نا. بربریت تو اسرائیلی بربریت تو جاری ہے، اور اس کے سامنے کوئی روک ہے، کوئی سٹاپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے، مطلب ہمارا جو سارا جو مسلم امہ ہے، ہماری تقاریر جو ہیں، ہمارا تیل جو ہے، ہماری آبادی جو ہے، وہ کس کام کی. اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہمیں یہ کرنا چاہیے، اسرائیل کے خلاف جنگ ڈکلیئر کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا. پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ طاقت کا توازن دنیا میں کہاں ہے. یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ پچھلے 400 سال سے، انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی ہے، کہ وہ ممالک آگے نکل گئے اور دنیا اسلام پیچھے رہ گئے. آج جو ہے مطلب ہم کوئی بیلفور ڈیکلیریشن جس سے وہ شروعات ہوتی ہے اسرائیل کے اسٹیٹ کی کریشن کی، اس کا جواب کیا دے سکے؟ ہم سارے محکوم لوگ تھے، اور ہماری محکومی کی وجوہات، ہمارا پیچھے ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ سائنس، ٹیکنالوجی، سائنس، ریزن، عقل کی بات، لاجک کی بات، وہ اور جمہوریت ہمارے پاس نہیں تھی. وہ جو سٹرینگتھس ہیں ان سوسائٹیز کے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ دو بنیادی آج یہاں پہ ہم سے الیکشن نہیں ہوتے، ہم سے جمہوری تصور جو ہے ہم قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے بنیادی چیزیں ہمیں بتائی تھوڑی سے ایک دو الفاظ ہو تو ہم کہتے ہیں
سلمان صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، اسرائیل فلسطین معاملے پر مسلم ممالک پر کیا پریشر ہے؟ دیکھیں ایک بات تو جو کہی گئی ہے کہ ہمارے پاس جمہوریت یا جمہوریت کا تصور نہیں، لیکن جن کے پاس انسانیت اور جو انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، ویسے تو آج ایک اچھی پیش رفت ہے کہ امریکہ کی نائب صدر کومیلا ہیرس، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا وہاں پر جو کچھ 24 گھنٹے میں 700 لوگ انہوں نے شہید کیے ہیں. اور یہ جو عارضی جنگ بندی تھی، یہ عارضی جنگ بندی اس لیے تھی کہ دنیا کی نظریں امریکہ اور اس کے اہلِ کاروں پہ تھی جو انسانیت کی بات کر رہے تھے. اور جو آپ نے کہا کہ عالم اسلام، میں نے ابھی تک عالم اسلام کے کسی رہنما کا اس 700 شہادتوں کے عمل پہ رد عمل نہیں دیکھا. ہاں، طیب اردوان نے کہا ہے کہ میں حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ دہشت گردی تو جو کر رہا ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے اور کیوں کر رہا ہے اور کن کی اشیر بات سے کر رہا ہے. بات یہ کہ اصل پریشانی کیا ہے کہ 8واں ہفتہ ہے، اس سے پہلے بازی کے اندر 5 دن 7 دن 8 دن جنگ، اس کا مطلب وہاں پر وہ اپنا تسلط قائم نہیں کر سکا، وہاں غلبہ حاصل نہیں کر سکا. اور حماس جو ہے وہ ایک رد عمل ہے. رد عمل کس بات کا کہ وہ 75 سال سے وہاں پر دہشت گردی کر رہے تھے. کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا جب فلسطینیوں کا ایک قتل و غارت نہ ہو. اب بات یہ کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، ہم تو صرف منتظر ہیں آخری فلسطینی کی شہادت کے، لیکن وہ ہمارا پہلا قبلہ اول بھی ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی ایمان کی تھوڑی سی رمق بھی موجود ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے. اور ایک طویل جدوجہد ایک وقت میں تو حیران تھا کہ پچھلے 3-4 دن پہلے اقوام متحدہ فلسطین کی آزادی کا دن مناتا تھا. میں حیران ہوا کہ وہ اقوام متحدہ وہ صرف امریکی مفادات کی تکمیل، اس کی لانڈری کا رول ادا کرتا ہے کہ جہاں پر اس کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر تو حرکت میں آ گیا ہے. اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو عالمی ادارہ صحت ہے، اس نے کہا کہ 70% خواتین اور بچے شہید ہوئے ہیں. 16,000 لوگوں میں سے 70%. وہاں تو نہ خواتین کا ایشو ہے نہ بچوں. ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، لیکن برطانوی طیارے ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں یرغمالیوں کی تلاش کے لیے. ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، برطانوی طیارے بھی یرغمالیوں کی تلاش کے لیے اڑان بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ عمل وہی چیز ظاہر کرتا ہے جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ طاقت کا توازن کدھر ہے. اور آج کے زمانے میں جو پاور کا بیلنس ہے وہ تو اسرائیل اور مغرب کے پاس ہے نا. اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، اور انہی کی انڈورسمنٹ سے ایسا ہو رہا ہے. برطانوی طیارے کیا آ کے وہاں کر لیں گے، لیکن ٹھیک ہے وہ کر لیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کتنی ریکونیسنس انڈر گراؤنڈ وہ کر سکتے ہیں. اس چیز کا وہی کر سکتے ہیں، فوٹوز اتار سکتے ہیں نا، اور تو کوئی ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی جو ہے. لیکن اس میں جو اصل چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جبر و تشدد کر رہا ہے، اس کو سپورٹ حاصل ہے. جو مسلمان ممالک ہیں وہ حماس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب تک دیکھیے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ اس لیے کرتا ہے کہ امریکہ کے مفادات ہیں. اچھا، ان کے مفادات عرب ملکوں میں بھی ہیں، لیکن ہمارے عرب بھائیوں کو کسی حکومت کو، عوام کی میں بات نہیں کر رہا، عوام حماس کے ساتھ ہے، عرب حماس، لیکن دیکھیں وہ جو حکومتیں ہیں وہاں کی، ان میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ امریکہ سے یہ کہہ سکیں کہ آپ کے مفادات ہمارے ممالک میں بھی ہیں، ہم ان مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک آپ جنگ نہیں بند کرواتے. یہی المیہ ہے. صافی صاحب، آپ کی نظر میں اس تنازع میں مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں اور خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہی ہے کمزوری ہے. اس سے بڑھ کے یہ تو نہیں کہ فلسطینیوں نے کوئی قصور کیا تھا، ان کا قصور تو یہ ہے کہ وہ کمزور ہے. آپ غزہ کی بات کر رہی ہے، غزہ کی 10 لاکھ کی آبادی کو جس طریقے سے اب اسرائیل وادی سینا کی طرف دھکیل رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک المیہ ہے. جو وہاں پہ شیرخوار بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اندوہناک واقعات ہے. لیکن آج تو حد کر دی بنجامن نیتن
نتنیاہو نے ٹائمز آف اسرائیل کو تازہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم لبنان کو بھی تباہ اور برباد کر دیں گے جس طرح غزہ کو کر دیا، اور وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ نے اگر بالکل جنگ سے مکمل دستبرداری اختیار نہیں کی اور مکمل خاموشی اختیار نہیں کی تو ہم پیچھا کریں گے ان کا لبنان کی طرف. یعنی شمال اور جنوب دونوں طرف پہ اب وہ اس طرح شیر زبان ہو گئے کہ غزہ کا تو وہ انہوں نے تو مذاکرات ہی ختم کر دی. گوچے سابق اسرائیلی وزیر اعظم جو بہت مخالف ہے اولمرت بنجامن نیتنیاہو اس بارے میں دوحہ میں قطری وزیر اعظم نے بھی آج نیوز جنگ کانفرنس کر کہا کہ اسرائیل حماس کے درمیان مزید 5 دنوں کی جنگ بندی کا معاہدہ طے ہونے جا رہا تھا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ سب تباہ کر دیا. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.